ناظرین، عرب دنیا میں شام کی اہمیت بھی ہمیشہ سے رہی ہے۔ یہاں بادشاہت کا ریکارڈ 187 قبل مسیح سے ملتا ہے۔ اسی دوران سلطنت شام کا رقبہ بہت وسیع بھی ہوتا رہا اور بہت کم بھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ شام کی جدید تاریخ کا آخری بادشاہ بھی شاہ فیصل اول تھا، مگر شام کے حوالے سے ان کا اقتدار شام کی بادشاہت کی بنیاد پر تھا، جو 8 مارچ 1919 سے 14 یا 24 جولائی 1920 تک شامی نیشنل کانگریس کی بنیاد پر رہا۔ یہ کانگریس مئی 1919 میں دمشق میں قائم ہوئی۔ اسے شامی نیشنل کانگریس یا 5 سیرین کانگریس یا جنرل سیرین کانگریس بھی کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ کانگریس سلطنت عثمانیہ کے خاتمے اور یہاں عرب ملکوں پر اس کے اقتدار کے اختتام پر ہوئی تھی۔ عظیم شام کے نظریے پر یقین رکھتی تھی۔ یہ بشمول شام، لبنان، اسرائیل، فلسطین، اردن اور کچھ ملحقہ علاقوں پر مشتمل تھی۔ جب یہ منصوبہ سامنے آیا تو اس منصوبے پر امریکی کنگ نے بھی آمادگی کا اظہار کیا۔ دوستو، روایات کے مطابق یہ کانگریس مئی 1919 میں قائم ہوئی اور 1920 میں تحلیل ہو گئی۔ اس کانگریس کے تحت شامی قوم پرست ہاشم العطاسی کے سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں عظیم شامی یعنی گرینڈ سیریا کا اعلان کیا گیا۔ انہوں نے اس موقع پر اعلان کیا کہ ہمارا ملک شام بشمول فلسطین، لبنان، شمالی میسوپوٹامیہ کے علاقوں کی سرحدی حدود تک کی مکمل آزادی اور خود مختاری کے ساتھ ہوگا۔ اس موقع پر قوم پرست ہاشم العطاسی نے شام کی مکمل آزادی اور عوامی نمائندگی کے ساتھ صہیونیوں کے فلسطین اسرائیل میں الگ یہودی ریاست کے دعوے کو مسترد کر دیا اور عظیم شام کے بادشاہ امیر مکہ کے بھائی فیصل اول ہوئے۔ وزیر اعظم ہاشم علی تاسیم منتخب ہوئے، شہزادہ زید والی ہوئے، یوسف العظمی کو وزیر جنگ اور چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا گیا۔ شام کی اس آزاد اور عظیم ریاست اور حکومت کا خاتمہ اس اعلان کے چند دن بعد 17 جولائی 1920 کو اس وقت کیا گیا جب فرانس نے شاہ فیصل کو الٹیمیٹم دے دیا کہ وہ اس ریاست اور حکومت سے دستبردار ہو جائیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یوں شام میں شاہ فیصل اول کی بادشاہت ختم ہوئی، مگر عراق میں ان کی بادشاہت مضبوط اور مستحکم ہوئی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ عراق میں یہ انتظام برطانیہ نے اپنے خاص انداز کے نو آبادیاتی منصوبے کے تحت کیا تھا، اور یوں عراق میں شریف خاندان یا ہاؤس آف شریف شاہ فیصل اول جدید تاریخ میں عراق کے ایک ایسے بادشاہ بنے جو بظاہر ایک آزاد ملک عراق کے بادشاہ تھے، لیکن در حقیقت یہ بادشاہت برطانیہ کی نگرانی میں تھی۔ فیصل اول 23 اگست 1921 سے 8 ستمبر 1933 تک عراق کے بادشاہ رہے۔ ان کے دور اقتدار میں کرکوک میں تیل کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ عراقی پیٹرولیم کمپنی کے تحت 1933 تک 46,000 بیرل یومیہ تیل کی پیداوار ہوئی، جس پر برطانوی اجارہ داری تھی۔ اس کے بعد دوسرے مقامات پر بھی تیل کے ذخائر دریافت ہوئے۔ شاہ فیصل اول کے دور میں ایک معجزہ بھی ہوا اور اس کو جدید اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ وہ یہ کہ 1932 کو شاہ فیصل اول رات گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کے خواب میں ایک صحابی تشریف لائے۔ فرمایا کہ ہم دو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں۔ دریا اپنا رخ تبدیل کر رہا ہے اور ہماری قبروں کی جانب آ رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں پانی آ چکا ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر نم ہونے لگی ہے۔ یہ قبر ان کی قبر سے کچھ فاصلے پر ہے، اس لیے ہماری میتیں یہاں سے نکلوا کر دریا سے دور کسی اور مقام پر دوبارہ دفنائی جائیں۔ پھر دوسری رات وہی خواب شاہ فیصل اول کو آیا۔ شاہ اس مرتبہ بھی اس جانب توجہ نہ دے سکا۔ تیسری مرتبہ یہی خواب عراق کے مفتی اعظم نوری سید پاشا کو آیا تو انہوں نے فوراً وزیر اعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کے پاس پہنچے اور خواب شاہ فیصل اول کو بتایا تو شاہ نے حیران ہو کر کہا، یہی خواب 2 مرتبہ مجھے بھی آیا ہے۔ پھر شاہ فیصل نے مفتی اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لیے یہاں یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ اس حوالے سے فتویٰ جاری کریں اور اس کی تشہیر کروائی جائے۔ پھر اس فتوے کو عراق کے تمام اخبارات میں شائع کروایا گیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ یہ حج کا زمانہ تھا، اس لیے لوگوں نے یہ کہا کہ اس کی تاریخ ایسی مقرر کی جائے کہ حج کے بعد حجاج کی شرکت ہو سکے۔ پھر دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کی میتوں کو قبروں سے نکالا گیا اور اس کا دیدار عام کروایا گیا۔ تو دنیا حیران رہی کہ یہ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کی میتیں بالکل ایسے تھیں جیسے چند منٹ پہلے ہی ان کی روح پرواز کی گئی ہو۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ایسی روشن تھیں کہ چند سیکنڈ سے زیادہ ان کو کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس کے بعد ان کی میتوں کو دریائے دجلہ سے کوئی 2 فرلانگ دور دوبارہ دفن کیا گیا۔ دوستو، تاریخی روایات کے مطابق شاہ فیصل اول کا انتقال 1933 کو ہوا۔ ان کے بعد غازی اول 27 سال کی عمر میں بادشاہ بنے جو فیصل اول کے بیٹے تھے۔ ان کے ہاں
جہاں فیصل دوم 14 جولائی 1935 میں پیدا ہوئے۔ غازی اول کے بعد ان کا یہی بیٹا 4 اپریل 1939 میں عراق کا بادشاہ بنا۔ یہ وہ دور ہے جب فلسطین میں یہودی زمینیں خرید کر اس قابل ہو گئے تھے کہ ان کی تعداد اپنے وجود کو سیاسی طور پر منوا سکتی تھی، اور 1917 کے اعلان بلفور جو جنگ عظیم اول کے دوران انگریز نے یہودیوں سے قرض اور مالی معاونت کے بدلے طے کر لیا تھا، وہ فلسطین میں اسرائیل کی ریاست قائم کر دیں گے۔ 1930 میں عظیم عالم کساد بازاری کے منفی معاشی اقتصادی اثرات عراق پر بھی مرتب ہوئے اور شاہ فیصل عراق کے بادشاہ بنے تو اسی سال جنگ عظیم دوم کا آغاز بھی ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ ان کا اعلیٰ نسب اور مقدس خاندان سے تعلق تھا، کیونکہ شاہ فیصل دوم شاہ فیصل اول کے پوتے اور امیر مکہ حسن بن علی کے پڑپوتے تھے۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ یہی شاہ فیصل دوم اردن میں 1953 میں برسر اقتدار آئے۔ یہ دونوں ہاشمی خاندان کی 41ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہ فیصل دوم جب 4 برس کی عمر میں عراق کے بادشاہ بنے تو امور حکومت کی سرپرستی ان کے ماموں عبداللہ کے پاس تھی۔ 1941 میں قوم پرست وزیر اعظم رشید علی گیلانی نے بہت سے اختیارات حاصل کر لیے تو شاہ فیصل دوم کی ماں ملکہ عالیہ جو برطانیہ میں تھی، انہوں نے شاہ کو وہاں بلوا لیا اور ان کے اسکول کی تعلیم وہاں ہوئی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ 1950 میں ملکہ کی وفات کے بعد ان کی سرپرستی عبداللہ کے پاس گئی۔ اس کے بعد شاہ فیصل دوم بادشاہ کے طور پر عراق میں رفتہ رفتہ اختیارات حاصل کر گئے۔ 1953 میں جب اردن میں شاہ حسن بن طلال بادشاہ بنے تو یہ وہ موقع تھا جب ان دونوں نے عرب دنیا میں یہ چاہا کہ خاندانی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے پورے عرب میں اس خاندان کی عظمت و توقیر کو بحال کیا جائے۔ جب وہ بچپن اور لڑکپن کے عہد میں تھے تو دوسری جنگ عظیم میں یہاں برطانیہ اور فرانس کی عملداری بڑھ گئی، اور جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی ایک جانب اقوام متحدہ کا ادارہ تشکیل پا گیا، اور پھر 14 جولائی 1948 کو اقوام متحدہ نے اسرائیل کے قیام کے بعد اس کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد عرب اسرائیل جنگ ہوئی جس میں اسرائیل کی فوج کی تعداد 1,75,000 کے مقابلے میں مصر کی فوج 20,000، اردن کی فوج 10,000، عراق اور شام کی فوجیں 5,000، سعودی عرب کی فوج 800، یمن کی 300، عرب لبریشن آرمی کی تعداد 3500، یعنی کل فوج 45,000 تھی۔ اس پہلی عرب اسرائیل جنگ میں 7,000 عرب، 13,500 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ اسرائیل کے 6,373 فوجی مارے گئے۔ دوستو، اس جنگ کا نقصان یہ ہوا کہ جنگ میں شکست پر اسرائیل کے رقبے میں 60% اضافہ ہوا، اور جنگ کے بعد حقیقت میں شریف خاندان سمیت عرب ملکوں کے عوام میں اپنی بادشاہتوں کے خلاف غم و غصے میں اضافہ ہو گیا، اور عوام یہ سوچنے لگی کہ سلطنت عثمانیہ سے آزادی کے بعد اس جنگ میں جو اسرائیل کے ناجائز قیام پر لڑی جانے والی جنگ تھی انہیں شکست ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ ان کے بادشاہوں کا مفاد پرستانہ رویہ تھا، اور یہ بادشاہ حقیقت میں جذبہ ایمانی سے اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر 1945 میں جنگ عظیم دوم کے خاتمے پر سابق سوویت یونین اور امریکی بلاک کے درمیان سر جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کی شروعات جرمنی پر قبضے کے فوراً بعد ہی ہو گئی تھی۔ دوستو، اگرچہ عرب اسرائیل کی پہلی جنگ میں سوویت یونین نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس جنگ کے بعد ہی مصر، شام، عراق، اردن، فلسطین اور سوڈان میں اشتراکی نظریات میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کی بنیادی وجہ اسرائیل تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ فلسطین، شام، عراق اور مصر میں صدیوں مسلمانوں کے بعد دوسری بڑی آبادیاں عیسائیوں کی رہی تھی، اور عیسائیوں کے عقائد کے مطابق ایک یہودی کے کہنے اور مخبری پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم سے صدیوں پہلے یہودی فلسطین اور عرب کے دوسرے علاقوں سے نکل کر یورپ اور بعد میں امریکہ میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال 1492 میں اسپین میں مسلمانوں کے اقتدار کے خاتمے کے بعد بنی تھی، جب ملکہ ایزابیلا اور بادشاہ فلنڈرز نے ایکسپین میں تقریباً 800 سال بعد مسلمانوں کو شکست دی اور قتل عام کر کے یہاں سے مسلمانوں اور یہودیوں کا خاتمہ کر دیا۔ 14 جولائی 1948 کو فلسطین کو تقسیم کر کے اقوام متحدہ کی منظوری سے یہاں صدیوں بعد اسرائیل کے نام سے ایک الگ ملک بنا دیا گیا، اور پہلی عرب اسرائیل جنگ میں عرب ملکوں کو شکست ہوئی۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جنگ عظیم اول میں امیر مکہ سمیت عرب امیروں، سرداروں اور شیوخ نے انگریزوں کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے خلاف کاروائیاں کی، اور اس کا مقصد جنگ میں ترکیہ کو شکست دینا تھا، اور جو مسلمانوں کی عظیم خلافتیں اور ریاستیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔